जब नात पढ़ो झूम झूठो इश्क़ नबी में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा और हुसूल सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिदक़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
صدق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا تو بیٹھو جو درے اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لا الہ الا 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 اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشغول الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشغول الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ 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 ہو اللہ 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 تیرا جلوہ ہے گر سو تیرا جلوہ ہے گر سو بس تو گئی تو گئی تو گئی تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
قلبي إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله حق الله الله حق الله الله رب سبحان الله لا إله إلا 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 الله کھل جائیں در جنت دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ 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 میرے مولا دل کا زنگ چھڑا میرے مولا دل کا زنگ چھڑا میرے مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں جم کے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محفل نعت جاری ہے، تلاوت ہوئی ہے اور اس کے بعد حمد کا سلسلہ ہوا ہے۔ آئیے انشاءاللہ نعت شریف میں شامل ہوتے ہیں، درمیان میں کچھ انشاءاللہ علم کی باتیں بھی سیکھتے رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری رہے گا، نعتیں ہوں گی، مدینے کی یادیں ہوں گی، مکے کی یادیں ہوں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور جہاں جو حاضرین ہیں، ہم سب مل کر انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا کلام میں شامل بھی ہوں اور یاد مدینہ بھی کریں، یاد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کریں۔ آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ اذن طیبہ میرے آقا اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے
سوچ جگر شاہ مدینہ دے دو لے چلے مجھے جو طیبہ ہو سفینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں میرے آقا ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو ایک جھلک میرے سلطان مدینہ دے دو صدقہ شیخ دیے کونین کا قدموں میں موت صدقہ شیخ دیے کونین کا قدموں میں موت مجھ کو دے دو مجھ کو دے دو میرے آقا مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو چلے مجھ کو جو طیبہ ہو سفینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر
اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ میرے آقا، اذن طیبہ میرے آقا، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ اگر اشعار کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان میں ایک خاص بات ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ دنیا کی محبت، مال دنیا کی کثرت، اس سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ استغاثہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، تو یہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے اس سے بچایا جائے۔ شعراء میں یہ کم نظر آتا ہے، مگر امیر اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ اپنی محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی الفت عطا کی ہے کہ مال دنیا اور کثرت مال، دنیا کی محبت، یہ ویسے بھی اچھی شے نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ان اشعار میں ہمارے لیے ترغیب بھی ہے، درس بھی ہے، جہاں محبت مدینہ ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جہاں پر دیگر چیزوں کا ذکر ہے، وہاں پر ہمارے لیے دنیا کی محبت سے بچنے کا بھی ہمیں ان اشعار میں ذہن دیا گیا ہے۔ اللہ امیر اہل سنت کا استغاثہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہمیں مال دنیا کی کثرت سے بچا کر قناعت کی دولت اتنا دے اللہ پاک کہ ہمیں دنیا کے ہمارے معاملات، ضروریات پوری ہو جائے اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آئیے مزید انشاءاللہ ہم کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پاوے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور داوش، اللہ تیرے جسم منور داوش، اللہ تیرے جسم منور داوش،
जाने ईमान जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान अल्लाह की सरता मक़दम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान मगरा गईने पर ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का चौकता देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का चौकता देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का भीग ले सरकार से ला जल्द का सा नूर का भीग ले सरकार से हाँ भीग ले सरकार से ला जल्द का सा नूर का माहे नौ तैबा में बढ़ता है महीना नूर का माहे नौ तैबा में बढ़ता है महीना नूर का तेरी नस्लें पाले में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्लें पाल में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का मैं गदा तू बादशाह 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 भर दे पियाला नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाले सदका नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाले सदका नूर का तेरी नस्लें पाक में बच्चा बच्चा नूर का आका तू है नूर तेरा सब घराना घरा नूर का जाने जाने ईमान 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 सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह तुम्ही तो हो हमारा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद को कैसे ना जिंदगी समझो यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान साडा इश्क भी तू
साड़ी जान वे तू साडा इश्क वे तू साड़ी जान वे तू साडा दीन वे तू ते ईमान वे तू साडा दीन वे तू ते ईमान वे तू कुल नबिया रसूल साहब वे तू कुल नबिया रसूल साहब वे तू नाले नाले शाह शाह रहमान तू नाले अरे शाह शाह रहमान वे तू ते मैं मुकदी गल गल मुका मुकदी गल दी गल का देवा साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू है जाने 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 ईमान जाने जाने ईमान जाने जाने ईमान ज़मीनो ज़मानो तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मानो तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए जाने 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 ईमान जाने 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 ईमान जाने 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 ईमान बहारे जा फिजा तुम हो नसीमे गुलसितां तुम हो तुम बहारे बाग़े रिज़वां तुमसे है ज़ेबे जिना तुम हो हकीकत से तुम्हारी हकीकत से तुम्हारी जुज़ खुदा और कौन वाक़िफ़ है कहे तो क्या कहे कोई चुनी तुम हो चुना तुम हो खुदा की सल्तनत को जहां में कौन दूल्हा है की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है तुम ही तुम हो यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो जाने 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 ईमान जाने 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 ईमान जाने 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 ईमान जाने 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 ईमान जाने मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे जाने जाने ईमान जाने मैं जाने शाह मैं हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे सरवर कहूँगे मालिक मौला कहूँ तुझे मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शगा मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शगा शफीअ रोज़े जज़ा कहूँ तुझे शफीअ रोज़े जज़ा कहूँ तुझे शफीअ रोज़े जज़ा कहूँ तुझे करके तुम्हारे गुनारे मांगे तुम्हारी पनाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद अपने खता में न
سرورا تم پہ کروڑوں ستم کاروں کا سیاہ کاروں کا خطا کاروں جفا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو آقا مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شگا یعنی شفیع روزے جزا ہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا ہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا ہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا احمد رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کہہ دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں سبحان اللہ۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کی تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آخرت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست پر کشادگی کرے گا تو اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کریم قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ پاک اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا
جب کچھ لوگ اللہ پاک کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن مجید اور درس و تدریس کرتے ہیں تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی خاص مجلس میں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے رکھے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس حدیث پاک میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کے ایک حصے میں جو فرمایا گیا کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا ایک بڑا عظیم کام ہے۔ علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مسلمانوں کی حاجت روائی اپنے علم، اپنے مال، اپنے مقام و مرتبے، نصیحت، اچھے کام کی طرف رہنمائی، خود مدد کر کے یا کسی کے ذریعے مدد کروا کے یا کسی کی مدد سفارش کر کے یا مدد کا وسیلہ بن کر یا کسی کے لیے کسی طرح مدد کی دعا کر کے اس عظیم فضیلت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی تنگ دست مسلمان پر کشادگی سے مراد یہ ہے یا تو اسے کوئی چیز تحفتاً دے دے، اس پر کشادگی کرے، یا اس پر صدقہ کر کے یا قرض دے کر اس کو جو ہے وہ آسانی کر دے، یا قرض دار ہے تو اسے مہلت دے دے، یوں بھی کشادگی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی قلبی یعنی دلی یا بدنی یا مالی طور پر مدد کرے۔ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اب وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے، یعنی اسے مکمل کرے۔ حق بات کا اقرار کرنے اور اس کی مدد کو ہمیشہ قائم رکھنے میں کسی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ حاجت روائی یعنی مسلمانوں کی مصیبت کو دور کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہاں پر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور پر ہم کہیں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں گرمی کی شدت کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حاجت روائی کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے پانی کا انتظام کر کے، ان کے لیے صاحبان کا انتظام کر کے، مزدوروں، ریڑھی لگانے والوں، پھیری کرنے والوں، لوگوں کا مال ادھر ادھر ڈیلیور کرنے والوں، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرنے والوں، اور جو اس طرح کے کام ہیں جو دھوپ میں ہوتے ہیں، جو روڈوں پر نکل کر ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کرنے والوں، اس طرح کے لوگوں کی اس خاص گرم موسم میں ہم حاجت روائی کر کے بہت بڑا ثواب کما سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اسے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے، خاص طور پر اگر ہمارے تحت کچھ مزدور آتے ہیں، کچھ لوڈر آتے ہیں، اس طرح کے افراد آتے ہیں کہ جن کو باہر دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، تو ان پر کام میں کچھ تخفیف کر کے، ٹائم کو تھوڑا تبدیل کر کے، ان کو کچھ اضافی معاوضہ دے کر، ان کے لیے کچھ راحت کا سامان کر کے، ان کی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے کچھ ایسی غذا کا انتظام کر کے، پینے کا کوئی ایسا انتظام کر کے ہم ان کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، اور اس موسم میں ہم یعنی گرمی کے موسم میں مسلمانوں کی مدد کر کے بھی ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں ایک اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پرندے ہیں اور چوپائے ہیں، ان کے لیے پانی کا نظام بنانا۔ دیکھیں گرمی اتنی سخت ہے کہ اس گرمی میں اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ اموات کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اتنے لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں جہاں تک ممکن ہو ہم مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ماتحت افراد میں، اپنے مزدوروں میں، اپنے ملازموں میں دیکھیں کہ ان کو گرمی کی شدت کی وجہ سے کیا پریشانی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے، آپ کی قدرت میں ہے، تو بالکل آپ اس میں مدد کیجئے اور ایک عظیم ثواب کمائیے، کیونکہ اس وقت اگر ہم ان کے لیے شامل مدد ہو گئے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم نے ان کی ہیلپ کر دی، تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کو دل سے دعائیں دیں گے۔ اور وہ جو خاص فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کی، اور یہ جو تکلیفیں ہیں یقیناً یہ دنیاوی تکلیفیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں آخرت کی تکلیف کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تو ہم دنیاوی تکلیف مسلمان کی دور کریں، اللہ پاک قیامت کے ہماری تکالیف کو دور فرمائے گا، اور انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہتر بن جائے گی۔
آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ گیروں، ریڑھی لگانے والوں، پھیری کرنے والوں، لوگوں کے مال کو ڈیلیور کرنے والوں اور لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرنے والوں، ڈرائیونگ کرنے والوں، روڈوں پر کام کاج کرنے والوں اور اس طرح دھوپ میں کام کرنے والوں یا ٹین کی چادروں میں کام کرنے والوں، ان میں رہنے والوں کے ساتھ ہم ایک اچھا بھلائی کا کام کریں، ان کی اس پریشانی کو دور کر دیں، ان کی گرمی میں ان کے لیے راحت کا کوئی سامان کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مغفرت کا، دنیا اور آخرت کی برکت کا سبب بنے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک اور کلام میں شامل ہوتے ہیں، عادل بھائی انشاءاللہ کلام پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو
تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا اور میں مدینے کو گیا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے کو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹے جا جا وہی دم جو ٹوٹے جا جا تو کچھ اور بات ہوتی وہی دم جو ٹوٹے جا جا وہی دم جو ٹوٹے جا جا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا کبھی لوٹ کر اور غم میرے عشق بہہ رہے غم روزگار میرے عشق بہہ رہے آقا تیرا غم اگر رولا تیرا غم اگر رولا تو کچھ اور بات ہوتی آقا تیرا غم اگر رولا میرے آقا تیرا غم اگر رولا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رولا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار یوں کھینچیے کہ جگر کو خبر ہو یوں کھینچیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فکر معاش مت بلا ہولے ماد لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں تیرا غم اگر رولا تیرا غم اگر رولا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رولا میرے آقا تیرا غم اگر
जा
تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آنا کبھی لوٹ کر نہ آنا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر کرتا تو کچھ اور بات ہوتی بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا تھا، کبھی خود سلام لاتا۔ کتنی اچھی تمنا ہے۔ ہم یہ غور کریں، ابھی اس سال حج پر لاکھوں حجاج گئے ہیں، ہمارے جاننے والے بھی گئے ہوں گے، تو ہم نے ان کے ذریعے کہا ہوگا کہ آپ ہمارا سلام نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیجیے گا۔ اچھا، پھر فون پر رابطہ ہے تو فون پر بھی بار بار کہتے ہوں گے کہ ابھی آپ روزہ رسول پر حاضری دینے جا رہے ہیں تو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا۔ تو یہ زائرین کے ذریعے سلام کہلانا بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا تذکرہ بھی مدینہ منورہ میں ہو جائے، ہمارا سلام پہنچ جائے، کیونکہ حضور تو امت کے احوال سے باخبر ہیں۔ اور کبھی خود سلام لاتا، یا رسول اللہ کبھی ایسا بھی ہو کہ میں خود بھی حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں اور آ کر اپنا سلام پیش کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ کی میں زیارت کروں، تو کبھی خود سلام لاتا۔ بھیجنے کا مزہ اپنی جگہ ہے اور خود سلام پیش کرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم بھی نبی پاک کے روضہ مبارکہ پہ حاضر ہو کر عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر ہم کہیں یا رسول اللہ فلاں نے ہم سے کہا ہے کہ میرا سلام عرض کر دیجیے گا، آقا ان کا سلام قبول کر لیجیے۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے نا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ہم مدینہ پاک بار بار جائیں اور بس مدینہ پاک میں ہی ہمارا انتقال ہو جائے، وہیں ہمیں جنت البقیع میں مدفن مل جائے، آمین۔ آئیے ایک اور کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام و دعا کی طرف بڑھیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دم عزت تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، دم عزت تیرا مجھ کو، دم عزت تیرا مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل میں چین آئے، میرے دل میں چین آئے، تو سے قرار آئے، تیری بخششوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری بخششوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو
سارا پیار دیکھا نہ حبیب سے محب کا کہیں ایسا پیار دیکھا کہ وہ بنے خدا کا پیارا میرے آقا وہ بنے خدا کا پیارا تو میں جس سے تیرا نام سن کے داتا امید وار آئے تیرا نام سن کے داتا امید وار آئے رحمتوں سے کم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم آقا جی میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے حساب شمار آئے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل کہ وہ نہیں جو غافل پس تیزار آئے دم تیز تیرا مجھ کو جو یاد آئے میرے دل میں چین آئے تم سے قرار آئے
بزم ہدایت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے ہو دور و نزدیک کے سننے والے ہو گانے لعلے لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم پہ دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم پہ دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شہرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح یا کریم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نعت پڑھ